بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو ہے AWS کی لاسٹ لیکچر میں ہم نے S3 کے جو ہے وہ اسٹیٹک ویب پیج جو ان کو ہوسٹ کر کے ہم نے چیک کیا تھا پریکٹیکلی ساری چیزیں۔ آج EC2 جو انسٹنس ہے اس کو ہم رن کریں گے۔ اس میں ہمارے پاس جو ہم نے سولوشن پرووائڈ کرنا ہے وہ ایسلینڈ اسٹیبلائزیشن سسٹم gain increased reliability and availability by moving its computational module to AWS Global Infrastructure۔ اس کو ہم نے AWS کا جو سلوشن ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے تاکہ وہ اس کے اسٹیبلائزیشن اور اویلیبلٹی جو ہے اس کو 100% انشور کیا جائے کہ جو آپ کے ریسورسز آپ نے ایپ کے لیے جو کسٹمر کو ریسورسز دینے ہیں وہ 24/7 جو ہے اس کی اویلیبلٹی 110% جو ہے وہ اویلیبل ہو۔ فرسٹ اسٹیپ ہے اس کا، اس میں ہم نے اوور ویو ہم دیکھیں گے۔ سیکنڈ اسٹیپ میں ہم دیکھیں گے کہ Amazon EC2 جو اس کی انسٹنٹ ہے وہ کمپیوٹ کیپیسٹی جو ہے اس کو وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے اور ہمیں الو کرتی ہے کمپیوٹیشن موڈیول کو ایسلینڈ جو اسٹیبلائزیشن سسٹمز ہے اس کو موو کرنے میں کلاؤڈ پہ، اس کو سارے جو ان کا سسٹم ہے اس کو ہم نے EC2 جو ہے کلاؤڈ کمپیوٹنگ وہاں پہ موو کرنا ہے۔ اس میں ہم ویڈیو ریویو جو ہے وہ Amazon EC2 کا اوور ویو چیک کریں گے۔ تھرڈ اسٹیپ ہے ہمارا جی the computational module of the stabilization system runs on Amazon، اس کو ہم نے Amazon پہ رن کرنا ہے اسٹیبلائزیشن سسٹم کے لیے EC2 انسٹنٹ پہ that are deployed to separate availability zones جو ہیں دو ڈفرینٹ زونز پہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈپلائی کرنا ہے۔ ایچ AWS region consist of دو یا دو سے زیادہ ہوں گے اور اس میں جو ہے 99.99% جو ہے SLA کمٹمنٹ ہوگی اس کی۔ تیسرا نمبر یہ چوتھے پہ ہم نے جو ہے اس کا EBS کا جو اوور ویو ہے، جو الاسٹک بلاک سٹوریج ہے اس کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، اس کی ہائی پرفارمنس جو ہے وہ لینے کے لیے سٹوریج جو ہے وہ آپ کی تاکہ ہمیں 24/7 جو ہے اویلیبل ہو، اور EC2 کے ساتھ اس کو کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے۔ فرسٹ اسٹیپ میں ہم دیکھتے ہیں جی ویڈیو کنسپٹ ہیں اس کے AWS کے، اس میں اوور ویو ہم دیکھتے ہیں۔ اوور ویو میں جی ہے AWS گلوبل انفراسٹرکچر اوور ویو ہے۔ اس میں ہمارا جو گلوبل انفراسٹرکچر ہے اس میں AWS جو ہے کمپنیز کے کچھ بھی سائز ہو سکتا ہے، وہ چینجنگ نیڈز کے حوالے سے جو چیلنجز اس کو والے اس میں ڈیلیور کرے گا ہمیں فلیکسیبل، ریلائبل، اسکیلیبل، سیکیور نیٹورک پرفارمنس، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ پہ چل رہی ہوں گی۔ اور موسٹ جو اس کے جو ایکسٹرا جو ہیں وہ کمپنیز کا جو بھی سائز آف ڈیٹا ہوگا اس کو ہم گلوبل انفراسٹرکچر AWS کے ڈفرینٹ زونز پہ امپلیمنٹ کر کے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر کریں گے تاکہ وہ جو ہے اس کے اسکیلز کے حوالے سے، اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کے نیٹورک ریسورسز کے حوالے سے جو ہے ہمیں کوئی ایسچ پرابلم نہ آئے۔ نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس کا جی تو موسٹ ایکسٹینسو جو گلوبل فٹ پرنٹ ہے اس میں جو ہے ورلڈ وائڈ کسٹمرز ہیں ہمارے، وہ ایکسپینڈ آپریشنز ہو سکتے ہیں ہمارے تاکہ ہم اس کو جو ہے گلوبلی جو ہے AWS کو مینٹین کر سکیں ملٹیپل جیوگرافیکل ریجنز کے حوالے سے، اور جو ہمارے پاس ریجنز اویلیبل ہیں ان کی اویلیبلٹی جو ہے وہ 24/7 آپ کے جو ہے وہ فٹ پرنٹ اس پہ جب بھی کوئی آئے تو وہ آپ کو اویلیبل ہو، اس کو کسی بھی ریجن میں کس ورلڈ میں کوئی بھی اس میں جو ہے وہ اس کی اویلیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے ہمیں وہ 110% اس کو انشور کرنا ہے۔ کس کے ساتھ؟ AWS گلوبل انفراسٹرکچر کے ساتھ کہ ہم اس کو جو ہے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر سکیں۔
جی، تو فٹ پرنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایکسپینڈ کنٹینیوسلی وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اے ڈبلیو ایس کے تمام ریجنز میں اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ رینیویبل انرجی جو ریسورسز ہیں ان کے تھرو ساری چیزیں انفراسٹرکچر اس کا جو ہے کمپوننٹس چل رہے ہوتے ہیں۔ جی، اے ڈبلیو ایس گلوبل انفراسٹرکچر کمپوننٹس جو ہیں وہ تمام زونز میں جو ہے تمام ریجنز میں اس کی اویلیبلٹی ہوتی ہے۔ اے ڈبلیو ایس ریجنز جو ہیں وہ سپریٹ جیوگرافیکل ایریاز اس کے ہوتے ہیں، اویلیبلٹی زونز جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپس میں جو ہے ایٹ لیسٹ ٹو ایزیز موسٹ ہے 3 یا 3 سے زیادہ یا 6 بھی ہو سکتے ہیں، اس میں وہ فلی آئسولیٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کافی ڈسٹنس پہ جو ہیں وہ اویلیبلٹی ہوتی ہے ان کی، اور تمام کے تمام جو ڈیٹا سینٹر ہیں وہ ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے ڈسکریٹ ڈیٹا سینٹرز جو ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں، وہ ٹپیکلی 2 یا 3 ڈیٹا سینٹر ایک جگہ پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ اس میں نا سپریٹ فیسلٹیز ہوتی ہیں، ریڈنڈنٹ پاورز ہوتی ہیں، ڈیڈیکیٹڈ میٹرو فائبرز ہوتی ہے اویلیبل، اور نیٹ ورک میں اس کے پرپسز جو بلڈ ہوتے ہیں وہ ہائیلی اویلیبلٹی اس کی ہوتی ہے، لو لیٹنسی ہوتی ہے، فلی ریڈنڈنٹ، آپ کی جو پیرالل ہے 100 گیگا بٹ کی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ایتھرنیٹ کیبل ہے، فائبر ہے، وہ اویلیبلٹی ہوتی ہے اس کی۔ جو پوپ ہیں اس کی وہ امیزون کلاؤڈ فرنٹ جو سی ڈی این اے ان کا ہے وہ ہر پوپ پہ جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے، تاکہ کنٹینٹ کسٹمر ڈیٹا جو کنٹینٹ ہیں وہ اینڈ یوزر تک اس کی اویلیبلٹی 110% انشور کی جائے۔ لیٹس سپوز ہم اویلیبلٹی زون جو ہے وہ اے بی سی ہے، اس میں جو ہے آپ کی ایپس جو ہیں وہ ورکنگ کر رہی ہیں، تو اپلیکیشنز جو ہیں آپ کے وہ پوزیشن جو ہے ایزی ٹو ایزی جو ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں اور پروٹیکٹ ہوتی ہیں، وہ آپ کا جو ہے نیچرل جو ڈیزاسٹرز ہیں ان سے جو ہے وہ ساری سیف ہوتی ہیں۔ آپ کے جو لائٹننگ ہوگی، تھنڈرز ہو گئے اور ارتھ کوئک ہو گیا، آپ کی ان ساری چیزوں سے آپ کی جو ہے وہ ڈیزاسٹرز جو آپ کا نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں ان میں سیفٹی کے لیے بڑے پریکاشن میجرمنٹ جو ہیں وہ آلریڈی کی ہوتی ہیں، تاکہ آپ کا ایک زون جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبلٹی اس کی جو ہے وہ دوسرے ڈیٹا سینٹرز اور دوسرے زونز جو ہیں وہاں پہ اویلیبل ڈیٹا سینٹر سے آپ کو اس ڈیٹا کی اویلیبلٹی ہو جائے۔ آپ کا جو آلموسٹ جو بیک اپس ہوتے ہیں وہ آلریڈی بن رہے ہوتے ہیں آپ کے۔ یہ تھا ہمارا جی گلوبل انفراسٹرکچر کا اوور ویو کہ کیسے ہمارا جو اے ڈبلیو ایس ہے وہ کیسے ورک کر رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارا سٹیپ ہے جی، اس میں اس کے بینیفٹس دیکھیں گے ہم کہ اے ڈبلیو ایس جو ہے اس کے گلوبل انفراسٹرکچر کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کی پرفارمنس کے حوالے سے کہ پرفارمنس ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کوالٹی پرفارمنس ہوتی ہے، اور ان انٹرپٹیڈ جو پرفارمنس ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ آپ کے 24 آورز جو ڈیٹا ہے وہ لو لیٹنسی کے اوپر اویلیبل ہو۔ رسپانس جو ہے اس کا وہ چینجنگ نوٹس کے حوالے سے اور پرفارمنس کے حوالے سے آپ کو کوئی ایسے اس میں اویلیبلٹی اور ریلائبلٹیز کے ایشوز نہیں آتے۔ اس میں چاہے فزیکلی جو ریڈنڈنسی ہے وہ آپ کے اگر لیٹ سپوز آپ کی فیل ہو جاتی ہے تو آپ کی جو ریڈنڈنسی ہے اس کی ریلائبلٹی جو ہے وہ ریجنز پہ فوکس کر رہی ہوتی ہے، جو نیٹ ورکنگ آپس میں لنک ہوئے ہوتے ہیں وہ ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں، پاپس ہوتی ہے، لوڈ بیلنسنگ راؤٹرز اور فرم ویئرز وغیرہ سارے اس میں جو ہے وہ کسٹم ہارڈ ویئر آپٹیمائزیشنس اور کمپیوٹ سرورز، لوڈ بیلنسنگ راؤٹرز، سلیکانس، یہ ساری کے سارے آپ کے کسٹمرز کو آپٹیمائز چیزیں کر کے جو ہے اس کی اویلیبلٹی کو 110% جو ہے وہ انشور کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ سیکیورٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں ان کو سیکیور بیہائنڈ دا ایس ایس ایلس اور جو ریکوائرمنٹس ہے اس کی
سیکیورٹیز کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس جو ملٹری، گلوبل بینکس اور ہائی سینسٹیو آرگنائزیشن جو ہیں ان کا ڈیٹا اویلیبل، اس کے لیے اویلیبلٹی ان کی جو ہے وہ مونیٹرڈ ہو رہی ہوتی ہے 24/7۔ اور اسکیلیبلٹی کے حوالے سے جو ہے آپ کو اس میں کوئی ایس سچ جو ہے وہ پرابلمس سیکیورٹی، لائبلٹی، پرفارمنس کے حوالے سے جو ہے نہیں آتی، کیونکہ پروویژن جو ہے وہ آپ کے اماؤنٹ آف ریسورسز جو ہے اسکیل اپ ہوئے ہوتے ہیں، ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم، جو ہے ان کے نیڈس آف بزنس کو جو ہے وہ ریئل ٹائم میں ان کی چیزوں کو میئر کر رہے ہوتے ہیں۔ بینیفٹس ہمارے جو ہیں وہ لو کوسٹ جو بینیفٹس ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ 24 آورس جو آپ کو ڈیٹا اور زونس اویلیبلٹی ہوتی ہیں۔ موسٹ ایکسٹینسو ڈیٹا بیس جو فٹ پرنٹس ہیں وہ آپ کے زیادہ کسٹمرز، اگر آپ کے لیٹس سپوز آپ کے ٹریفک زیادہ آ جاتی ہے تو اکنامیکلی اس کو جو ہے وہ اسکیل اپ کر کے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کاسٹ جو بیئر کر رہے ہیں وہ 24 آور کی کاسٹ، جو انیشیل کاسٹ ہے وہ تو آپ نے پے کرنی ہے، لیکن جو آپ کے بینیفٹس ہیں اس میں کاسٹ، لو کاسٹ کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ کاسٹ شامل ہوتا ہے اس میں۔ یہ تھی ہمارے جی بینیفٹس ہم نے پڑھے۔ بینیفٹس کیا کیا تھے اس میں؟ ہمارے جو ہے پرفارمنس، اویلیبلٹی اینڈ ریلائبلٹی، سیکیورٹی، اسکیلیبلٹی اور لو کاسٹ، یہ ہمارے جو ہیں وہ بینیفٹ تھے جو ہمیں AWS کا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ اس میں جی ہم لوگ آ جاتے ہیں EC2 کا اوور ویو دیکھتے ہیں کہ EC2 کے اوور ویو میں ہم اس میں کیا کیا جو ہے جو EC2 کے کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے اس میں آپ جو ہے وہ الاسٹک کمپیوٹ جو کلاؤڈ ہیں وہ آپ کے ویب سروسز کے حوالے سے آپ کو سوٹیبل ہیں۔ ریسائزیبل کمپیوٹر کیپیسٹی ہے، آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپ فرنٹ ہارڈ ویئر جو ہے انویسٹمنٹ اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو، اور آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اسموتھ اور جو ہے وہ اس کی رننگ میں ہوتی ہیں۔ جو ورچوئل سرورز اس میں آلریڈی چل رہے ہوتے ہیں اس کو اسکیل اپ ڈاؤن ود ان اے منٹس آپ جو ہے وہ ہینڈل کر سکتے ہیں ان کو، اور چینجنگ جو ان کی جو ہے آپ کو ود ان اے منٹس جو ہیں وہ آپ کی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس میں ٹریفک آپ کی جو ہے فورکاسٹ وہ ڈپینڈ نہیں کرتی، آپ کی کمپیوٹر کمپلیٹ کنٹرول جو ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ آپ اس کو AWS کے جو سرورز ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے آپ مینیج کر سکتے ہیں۔ ریلائبل ہے، اسکیلیبل ہے، اور جو انوائرمنٹ ان کا ہے وہ آپ کا ہوسٹڈ ان ملٹیپل لوکیشنز ورلڈ وائڈ ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو ریجنز ہیں وہ آپ کے وہ EC2 کے جو AWS کے ریجنز ہیں 2 یا 3 منیمم جو ہیں اس میں ورکنگ چل رہی ہوتی ہے ان کی، اس لیے وہ جو ہے وہ 99.9% اویلیبلٹی آف ایچ امیزون EC2 کے ریجنز میں اس کی ہوتی ہے، اور اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے ہی سینسٹیو آرگنائزیشنز کا ڈیٹا ہوتا ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے ریلائبل چیزیں ہیں۔ جو بیسکس ہیں وہ EC2 کی، اس میں جو ہے انسٹنس ہے آپ کی جو جس کو ہم ورچوئل سرور بولتے ہیں، اور انسٹنس ٹائپ ہیں اس میں A1 C1 R P1 اور P3 اور E3 سوری۔ CPU اس کے جو آپ کے CPU ہے اس کو کام زیادہ آپ کر سکتے ہیں، میموری GPU آپ کر سکتے ہیں، اسٹوریج اور نیٹ ورک کو مینیج کر سکتے ہیں آپ۔ ہمارا اس کے جنرل پرپزز جو ہیں اس کے وہ کیا ہوتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے میموری اور باقی جو چیزیں ہمارے نیٹ ورک کی ہیں ان کو ہم بڑے پراپر طریقے سے ان کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا CPU کی یوٹیلائزیشن ہائی ہو گئی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ڈیفینیٹلی میموری جو ہے اس کو آپٹیمائزیشن کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں مور جو ہے وہ میموری چاہیے لارج ڈیٹا بیس سیٹ کرنے کے لیے۔ جو اسٹوریج آپٹیمائزیشن ہے اس میں بھی ڈیفینیٹلی آپ کے جو ہے ریڈ اینڈ رائٹس جو ایکسیس ہوتی ہے
وہ ویری لارج نمبر آف ڈیٹا پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور آپ کے ایکسلریشن کمپیوٹنگ جو ہے ہارڈ ویئر ایکسلریٹر جو ہیں وہ جی پی یو پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان سب کو جو ہے وہ اپنے پریکاشنس اور اپنے اپلیکیشنس اور اپنے سیکیورٹیز کے حوالے سے ان سب کو نیٹ ورک میں، اور باقی جو جنرل پرپزز ہیں، کمپیوٹر آپٹیمائزیشن ہے، میموری آپٹیمائزیشنز ہیں، اس میں اسٹوریج آپٹیمائزیشن ہے، اور ایکسلریٹڈ کمپیوٹنگ ہے، جس میں آپ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس میں کیا ہے، یہ آپ کا ویب سرور ہو سکتا ہے، ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ ہو سکتی ہے، بگ ڈیٹا انالیسز ہو سکتے ہیں، ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ ہو سکتی ہے، اور مشین اینڈ ڈیپ لرننگ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کے ریکوائرمنٹ پہ کہ انسٹنس آپ کس پرپس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ جو انسٹنس جو سائز ہے ان کا وہ ورک لوڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا۔ اور ایم آئی میں ہم لوگ جو ہے امیزون مشین امیج جو ہے وہ آپ کے انسٹنس اور ٹیمپلیٹس، سافٹ ویئر کنفیگریشنز، آپریٹنگ سسٹمز جو ہیں اس کے اپلیکیشنز اور اپلیکیشن سرورز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ ان کو کیسے اس کے جو ہے وہ اسکیلیبل کرتے ہیں اپنی اپلیکیشنز کے لیے۔ تو یہ تھی جی آج ہماری جو ہے وہ کمپیوٹنگ ای سی 2 کی جو ہے وہ اوور ویو، کہ ہم ای سی 2 کو جو ہے وہ کیا ہے، کیا چیز اس کی جو ہے وہ بیسکس کیا ہیں، اور اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ میں ہم اسٹوریج اور نیٹ ورکنگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ نیٹ ورک اور اسٹوریج کو ہم کیسے جو ہے وہ اپنے اپلیکیشنز کے مطابق ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ای سی 2 کے جو بیسکس ہیں اس میں فلیکسیبل، کاسٹ افیکٹیو اینڈ ایز آف یوز ہے۔ ای سی 2 انسٹنس ہیں آپ کی، وہ آپ کے ہوسٹ، آپ نے کمپیوٹر جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی کمپیوٹر کو ہوسٹ کیا ہوتا ہے، وہ ٹیمپریری آپ کا بلاک لیول اسٹوریج جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ امیزون الاسٹک بلاک ای بی ایس جو ہے وہ آپ کا والیوم ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لیول اس کا اسٹوریج کا کیا ہے۔ را انفارمیٹڈ ایکسٹرنل بلاکس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ای بی ایس اسنیپ شاٹ جو ہیں وہ آپ کے امیزون S3 کے تھرو چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں S3 کے آلریڈی ہم نے پڑھ چکا ہے، وہ اسٹیٹک راؤٹنگ، اسٹیٹک کانٹینٹ کو جو ہے ہم ایم ای کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ اور جو آپ کا الاسٹک فائل سسٹم ہے وہ سارے کا سارا اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی اپلیکیشنز کی جو فائلز ہیں وہ اسٹیٹک پڑی ہوتی ہیں، وہ آپ کو اس کو بڑے ای بی ایس کے تھرو آپ ان ساری چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں۔ جی نیٹ ورک میں آپ کی جو ہے وہ اس کا ورچوئل پرائیویٹ کلاؤڈز جو ہیں وہ آپ کے وی پی سی، وہ اے ڈبلیو ایس کے لوکلی جو آئسولیٹڈ ایریاز ہیں ای سی 2 کے وہ انسٹنس ہیں، ان میں ورچوئل نیٹ ورک جو ہے آپ کریٹ کرتے ہیں۔ اے ڈبلیو ایس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، وی پی سی جو ہے اے ڈبلیو ایس ریجنز میں آپ جو ہے وہ ڈیفالٹ ساری چیزیں آلریڈی ڈیفائن ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کو لانچ کر کے انسٹنس کو تو ہے آپ اس کو زونز جو ہیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کو اے ڈبلیو ایس کے ریجنز ڈیفائن کر سکتے ہیں، اے زون ہے یا بی زون ہے، اس کا سب نیٹ 1 ہے یا 2 ہے، آپ ان دونوں کو جو ہے اس کے فالٹ ٹالرنس اور اس کے اپلیکیشنز کے جو ہیں وہ سارے کے سارے کنٹرول ایکسیس ٹو دا امیزون ای سی 2 انسٹنس کے تھرو آپ اس پہ نیٹ ورک میں سب نیٹ میں چلا سکتے ہیں۔ سیکیورٹی گروپس ہوتے ہیں، اس میں ورچوئل فائر وال جو ہے وہ بھی لگی ہوتی ہے آپ کی، لیکن آپ اس کو جو ہے ڈپینڈس کرتا ہے آپ کے اس پہ کہ آپ نے اس کو کنٹرول، جو ٹریفک ہے اس کو کیسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس سے۔ اس میں دیکھیں ہم نے جو ہے لانچ جب کرتے ہیں ہم ای سی 2 کے انسٹنس، تو اس میں سب سے پہلے چیز پہ جو ہے ای سی 2 کے دو ہم نے انسٹنس جو ہیں ان کو ڈفرینٹ زونز میں یا سنگل لوکیشنز میں ہم نے اس کو لانچ کرنا ہے۔ کون سا اس میں ریجنز ہوگا،
وہ آپ نے اس میں Amazon مشین جو امیج ہے اس میں آپ نے یہ چیزیں ڈیفائن کر دینی ہیں، ڈیٹرمائن کر دینی ہے انسٹنس ٹائپ اینڈ سائز جو ہے وہ کون سا ہے آپ کا، اور اس کے بعد ریجن سب نیٹ ماسک 1 2 زون 1 زون 2 کی زون اے اور بی کی جو زون ہے ان میں ای بی ایس فائلز اور انسٹنس اسٹوریج جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر دینی ہے۔ جو آپ کے ٹیگز ہیں وہ آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ جی کون سی کیٹیگری کے کون سے ریسورسز آپ کے فلاں ٹیگ میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈیٹا آپ کا سارا جو ہے وہ کنفیگر ہوا ہوتا ہے سیکیورٹی گروپس میں، اور سیکیور لاگن انفارمیشن کے تھرو ہی آپ یہ ساری کیز پیئر جو ہیں وہ بنا کے پبلک اور پرائیویٹ ان کو جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں انسٹنس کو۔ یہ ہمارے جو 9 سٹیپ تھے، اس کے بعد ہم نے اس کو بیسکس پڑھا ہم نے کہ EC2 کی اسٹوریج اور نیٹ ورکنگ ہم نے کیسے ڈیفائن کرنی ہے۔ EC2 کی جو بیسکس چیزیں ہیں اس میں آپ نے دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہماری EC2 کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں گی اور جن کو ہمیں کنفیگر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو بیسکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو وی پی سی ہے وہ امیزون اکاؤنٹ AWS کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے تھرو ہی ہم نے EC2 کو ڈیفرنٹ زونز میں لانچ کر کے تو آپس میں سب نیٹ ماسک 1 اور 2 اور زون اے اور بی کو جو ہے آپس میں انٹیگریٹ کر کے اس کو EBS اور EFS کے ساتھ آپ نے گروپ سیکیورٹی پبلک اور پرائیویٹ کیز کے ساتھ لگا کے آپ نے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریشن جو ہے وہ کرنی ہے۔ اس چیز کو ہم ڈیپلی کنسیپٹ جو ہے آپ کا پریکٹیکلی جب کریں گے تو پھر آپ کا یہ کلیئر ہوگا۔ EBS کا جو ہے وہ اوور ویو دیکھ لیتے ہیں کہ EBS کیا چیز ہے۔ الاسٹک بلاک جو سٹوریج ہے آپ کی اس کو آپ نے کیسے جو ہے EBS کو یوز کرنا ہے اور کیا چیز اس کی ہے۔ بلاک لیول جو اسٹوریج کا ہے وہ اسی انسٹنس کے ساتھ آپ کا اٹیچ ہوگا، اور اسی انسٹنس کا والیوم جو ہے وہ را انفارمیٹڈ ایکسٹرنل بلاک ڈیوائسز ہوتی ہیں، ہارڈ ڈرائیو اس میں HDD اور SSD آپ چوز کر سکتے ہیں اس کو کہ کون سی آپ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے، اس کو ماؤنٹ انماؤنٹ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ڈیٹا ہے آپ کا وہ آپ اس کو اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے EC2 کی جو انسٹنس ہے وہ اونلی 1 انسٹنس کے لیے EBS والیوم ایک ٹائم ایک انسٹنس کے لیے یوز ہوتا ہے صرف، اور ملٹیپل والیوم جو ہے وہ EC انسٹنس جو ہے وہ آپ کے وہاں پہ یوز ہوگا۔ جو ماؤنٹیڈ والیوم ہے آپ کا EC2 انسٹنس جو ہے وہ EC2 انسٹنس کے ساتھ والیوم اور سنگل ڈیجٹ ملی سیکنڈ کی جو لیٹنسی ہے اس کی جو ہے وہ ڈیٹا سٹور کرتی ہے آپ کا ڈیٹا یوز جو آپ کا اس میں یوزیج ہو رہا ہوتا ہے، جو تھرو پٹ ہے اس کی وہ EBS والیوم کے تھرو ٹرانزیکشنز انٹینسیو جو ہے اس کے بہت ہی کم ہوتا ہے، ورک لوڈ اور اینی دوسرے اسکیل جو ہیں آپ کے وہ اس میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ ڈیٹا پرزسٹنس جو ہے EBS کی اس میں آپ کے EBS والیومز کنسسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ریمینز اویلیبل ہوتے ہیں اس کے، اور ریمینز اویلیبل ہیں جو وہ آپ کو ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ٹرمینیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو ڈیٹا انالیسس ہیں وہ ان کا جو ہے وہ والیوم ملٹیپل یوزیج کے لیے کنفلکٹ نہ ہو ساری چیزیں۔ EBS کے والیوم ٹائپس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ SSD بیک سٹوریج ہے، اور HDD جو ہے وہ بیک سٹوریج ہے آپ کے۔ اس میں آپ جو ہے دونوں میں سے چوز کر سکتے ہیں۔ فریکوینٹ جو ریڈ اینڈ رائٹ کا جو ہے اسمال iOS جو ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ایکسیس کے لیے ڈیٹا بیس، بوٹ والیومز ہوتے ہیں اس میں ہائیسٹ پرفارمنس کے لیے ہمیں جو ہے IS2 اور 3 بلاکس ایکسپیرینس جو ہے ان میں ایکسپریس ہو رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں، تو جس میں آپ کے جو ہے وہ ٹرانزیکشنز ورک لوڈ اور لیٹنسی سینسٹیو ہو جو تو اس کی جو ہے آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کاسٹ پہ اور آپ کے ٹائم پہ کہ آپ کس ٹائم میں کتنے جو ہیں اس کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ہیں وہ ڈپینڈنسی اس کی آ رہی ہوتی ہے۔ ڈٹرمائن اس کی پرفارمنس پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کی پرفارمنس کس لحاظ سے آپ اس کو جو ہے
اس کی ایچ ڈی ڈی بھی ڈیفینیٹلی ایچ ڈی ڈی اور ایس ایس ڈی جو ہے ان دونوں میں پرفارمنس کا بہت زیادہ فرق ہے. وہ آلموسٹ جو ہے وہ 70-80% جو ہے وہ پرفارمنس ایس ایس ڈی کی زیادہ ہوتی ہے. ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ آپ کا جو لاگس پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں وہ ساری کے ساری آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں اویلیبل ہوتے ہیں. میپ جو آپ کے راؤٹ ہوئے ہوتے ہیں تھرو پٹ جو انسٹنس ہیں وہ آپ کے انسٹنس EC2 کی جو HHD بیک اینڈ اسٹوریج ہیں وہ ساری کی ساری تھرو پٹ جو اس کی آپٹیمائزیشنس ہیں وہ ساری HHD کے ساتھ کلاؤڈ بیس جو ہیں وہ ہوتی ہیں, جس میں SC1 SC2 فریکوینسی ایکسیس تھرو پٹ انسینسو لو فریکوینسی جو ہے آپ کی ایکسیسڈ ہوتی ہیں, اور باقی جو انسٹنس ہے آپ کی ان کو ان کے تھرو آپ کی یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. سوری بہت آگے چلا گیا یہ. ایک چیز یہاں پہ ایک تھوڑی سی رہ گئی تھی جس کو ہم نے ڈیفائن ابھی ڈومیننٹ جو پرفارمنس ہے اس کی تھرو پٹ وہ MBs وہ آپ کی HHD اور HDD اور SSD جو ہے وہ دونوں میں بہت ایک بڑا فرق ہے. ڈیفینیٹلی کاسٹ میں بھی فرق آئے گا, آپ کی کاسٹ جو ہے وہ انکریز ہوگی SSD میں, اور لیکن اس میں پرفارمنس اگر چاہیے آپ کو تو پھر SSD ہی ڈیفائن کرنی پڑے گی آپ کو. فیچر EBS کے جو ہیں ان پہ تھوڑا سا بریفلی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے فیچرز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اس میں. فیچرز میں جی EBS الاسٹک والیوم جو ہے آپ کا اس میں ڈائنامیکلی انکریز ہو رہتی ہیں. EBS ٹرو پرفارمنس ہو رہی ہوتی ہے آپ کی, وہ چینج ایک IO1 اور 2 جو ہے اس کے والیوم 1 اور 2 جب پہلے والیوم پہ آپ کے جو ڈیٹا ہے وہ الٹرنیٹو والیوم پہ جب اس کو ڈیفائن کیا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پرفارمنس جو ہے اسٹیٹک راؤٹ کنٹینٹ کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ انہینس ہوتا ہے, اس کی پرفارمنس پہ امپیکٹ پڑتا ہے اس کا. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں ڈاؤن ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوتا, اس میں کیپیسٹی اور پرفارمنس جو ہے اس کی وہ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے آپ کی اگر آپ نے اس کو جو ہے SSD اور EBS کو اسٹیٹک الاسٹک والیوم کو جو ہے وہ کنفیگر کیا ہوتا ہے اچھے طریقے سے. Amazon کلاؤڈ واچ جو ہے اور لیمڈا جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے آٹومیشن. والیوم چینجنگز جو ہے وہ آپ کو اس کا چینج کرنے کے لیے پرمیشنز دے دیتے ہیں کہ آپ ریئل ٹائم میں ان کے ساری کی چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں. Amazon EBS آپٹیمائز انسٹنس جو ہے وہ آپ کی EBS اور EC2 انسٹنس دونوں کو ڈیڈیکیٹڈ تھرو پٹ جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہے. دونوں کے جو ہارٹ اور جو ان کی اسٹوریج ہے اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ان اور آؤٹ 500 سے لے کے آپ کا 19,000 MBPS تک جو ہے وہ آپ کا ہائی پرفارمنس چل رہی ہوتی ہے. منیمم ڈیٹیکشن اس کی جو ہے وہ شیڈ میں ABS میں ڈیفینیٹلی بہت جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہو سکتی جیسے آپ EBS میں کرتے ہیں. EBS اسنیپ شاٹ جو کیا ہے, EBS اسنیپ شاٹ آپ کا بیک اپ ہے جو آپ پوائنٹ ان اے ٹائم اسنیپ شاٹ اور EBS اسنیپ شاٹ لے کے AWS S3 میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں تاکہ ڈیزاسٹر ریکوری میں آپ کے وہ کام آئے. اور چینج ود ان 1 ڈے اس کا جو ہے انکریمنٹل بیک اپ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. وہ اسنیپ شاٹ لے کے اس کا اسنیپ شاٹس جو ہیں وہ 1 to multiple ٹائمز جو ہے وہ اس میں رکھے ہوتے ہیں آپ کے ریسائز Amazon EBS والیومز میں تاکہ آپ کو ڈیزاسٹر ریکوری میں یہ ساری چیزیں بیک اپ اویلیبل ہوں. جو ڈائریکٹ ریڈ ایکسیس ہے وہ آپ کی EBS ڈائریکٹ API کے تھرو اسنیپ شاٹ جو ہیں وہ دونوں کی دونوں لوکیشنز میں اویلیبل ہوتے ہیں.
جو انکریمنٹل چینجنگز کے ساتھ آپ کے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. انکریمنٹل چینجنگز جو ہیں وہ ورژن کے حساب سے آٹومیٹکلی ہو رہی تھی. کریٹ ای بی ایس اسنیپ شاٹ فرام اینی بلاک اسٹوریج. آپ کسی بھی اسٹوریج بلاک میں جو ہے وہ ای بی ایس جو اسنیپ شاٹ ہے وہ اس کی پرمیشنز آپ کو ہوتی ہے، اور آپ ای بی ایس جو اسنیپ شاٹ ہیں وہ ای بی ایس جو والیوم کے تھرو آپ کے اویلیبل ہوتے ہیں انسٹنس پہ. انسٹنس آپ کے امیجیٹلی ایکسیس اس کو کر رہی ہوتی ہے. فاسٹ ایف ایس آر جو ہے آپ کا فاسٹ اسنیپ شاٹ ری اسٹور جو ہے وہ ایف ایس آر آپ کا انیبل ہوگا تو پھر آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بیٹر ہوگی، تاکہ آپ جو اس کی لیٹ سپوز آپ کی ٹریفک چل رہی ہے، بڑی ہائی لیول کی ٹریفک ہے، نمبر آف ملینز یوزرس اس کو ایکسیس کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کی پرفارمنس ڈیفینیٹلی ود ان اے سیکنڈ وہ آپ کو جو ہے انسٹنس وہاں سے اٹھا کے اس کا بیک اپ ڈیزاسٹر ریکوری میں جو ہے وہ ریسٹور کر دیتے ہیں آپ کو. ریجن 1 ہو یا 2 ہو، وہ پھر ڈیفینیٹلی 1 میں ہوگا تو 2 سے اٹھا لے گا، 2 سے ہوگا تو 1 میں اٹھا لے گا. ہاں جی، تو فیچرز ہمارے امیزون لائف سائیکل جو ہے وہ مینیج کیسے ہوتا ہے. ڈیٹا لائف سائیکل جو ہے بیک اپ پلس کسی بھی اس کا جو ہے وہ ٹائم میں کسٹم اسکیجول دیا ہوگا تو وہ پلس مائنس اس کو ڈیلیٹ اور آٹومیٹیکلی وہ ساری چیزیں کلین اپ ہو رہی ہوتی ہیں. سرٹین مینجمنٹ اس کا جو ہے وہ بیک اپ ہو رہا ہوتا ہے، لائف سائیکل پالیسیز ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہیں، اور جو ٹیگز ہیں ان کے وہ آلریڈی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں کہ فلاں 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 ٹیگز کس کے اس کے ساتھ پروڈکٹ کے ساتھ، جیسے آپ کے ٹیگز اٹیچ ہوتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کیٹیگری کی پروڈکٹ ہے، ایسے ہی ڈیٹا اس کو جو ہے کلاؤڈ واچ کر رہا ہوتا ہے. امیزون جو ہے ملٹی اٹیچمنٹ ہے، اس کے نو ایڈیشنل کاسٹ ہے، فری آف کاسٹ ہے. پروویشنل آئی او پیز جو ہیں وہ ایس ایس ٹی نائٹرو اور بیسڈ آپ کے جو ہیں وہ ای سی 2 کے اپ ٹو 16 جو ہیں وہ ایسے نائٹرو بیسڈ ای سی 2 آپ کے وہاں پہ جو ہے وہ مینیج ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم. جو ریڈ اور رائٹ یہ ساری چیزیں آپ کے ایٹ اے ٹائم چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ تھا ہمارا ای بی ایس کے فیچرز. اس کے اب ہم بینیفٹس دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اس کے جو میکسیمم بینیفٹ ان سے لے سکتے ہیں. بینیفٹس آپ کے جو ہیں ای بی ایس کے بینیفٹس، ان میں سے سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے آپ کا وہ پرفارمنس ہے آپ کے وہ ورک لوڈ کی. جو آپ کا ورک لوڈ چل رہا ہوتا ہے ایپ پہ وہ ای بی ایس والیومز آپ کو جو ہے وہ ڈیمانڈنگ ورک لوڈ جو ہے سیپ اور اوریکل مائکروسافٹ پروڈکٹس لیٹ سپوز سم تھنگ ایلس ورکنگ ہو رہی ہے، تو وہ آپ کے ریلیشنس اور یا نان ریلیشنل ڈیٹا بیس جو ہیں ان کے ساتھ آپ کے انٹرپرائزز اپلیکیشنز اٹیچ ہو رہی ہوتی ہیں. اس میں آپ کے جو اپلیکیشنز ہیں اس پہ کنٹینرز جو ہیں وہ آپ کے اپلیکیشنز کے ساتھ ورک لوڈ کو اس کی پرفارمنس کو بیٹر بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. بگ ڈیٹا انالیسز انجنز جو ہیں وہ آپ کے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. فائل سسٹم ہوتا ہے، میڈیا ورک فلو ہوتا ہے آپ کا، اور ڈفرینٹ والیوم ٹائپس آپ کے جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس، تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ سوری بیک پہ چلا گیا تھا. جی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے ان کے والیومز کو. جی تو یہ والیوم آپ کے جو ہیں وہ بلاک ایکسپریس جو ہیں وہ آپ کے چل رہے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو ڈیٹا کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ مینیج ہو سکے. ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم جو ہے والیوم ٹائپس کو نیکسٹ میں پڑھتے ہیں، اور پرائس آپ کی آپٹیمل ہو جاتی ہے اور باقی چیزیں آپ کی جو ہیں وہ ہو
جو ہائی اویلیبلٹی اور ڈیوریبل ہے اس کے لیے آپ کے مشن جو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ ایپ جو ہے وہ آپ کی 110% جو ہے اویلیبل ہو، آٹومیٹکلی جو ہے وہ اپلیکیشنس ہو رہی ہوں اور 99.9% اس کی اویلیبلٹی آپ کے سسٹم کی ہو، ہائی ڈیوریبلٹی ہو، تاکہ آپ کا جو ہے وہ 99% جو ہے وہ ڈیٹا آپ کو اویلیبل ہو۔ ای بی ایس کی جو رزسٹ وہ ڈیٹا ہے آپ کا، وہ آپ کو ای بی ایس اسنیپ شاٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، اور جو امیزون لائف سائیکل ہے وہ آپ کے ڈیزاسٹر ریکوری کی جو ہے وہ انیبل ہوتی ہیں اس کی۔ کاسٹ افیکٹیو یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہیں وہ ویریس پرائس پوائنٹ اینڈ پرفارمنس بینچ مارک پہ ہوتی ہیں۔ آئی او ایس 2 بلاک جو ہے وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے آئی او ایس 2، آئی او ایس 1، جی پی 3، جی پی 2، ایس ٹی 1 اور ایس سی 1۔ یہ آپ کی کاسٹ افیکٹیو ہوتی ہیں چیزیں ساری، اور یہ والیوم جو ہیں آپ کے ہائی آئی او پیز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو آپ کو مشنز ہوتے ہیں آپ کی ہائی تھرو پٹ ہوتی ہے، وہ آپ کو جو پرائس لیول ہے اس کا اسٹوریج اپلیکیشنس نیڈس ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے۔ چینج ڈے ون سے جو ہے آپ کی چینجز اسٹور امیجیٹلی آپ کی ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے ان کے بینیفٹس میں شامل ہوتی ہیں۔ ایز آف یوز جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ای بی ایس والیومس آپ کے کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یوز اس کا ہو رہا ہوتا ہے، انکرپشن اس کی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ ڈیٹا ساری کا سارا جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوتا ہے ڈیٹا آپ کا۔ ایپس جو ہیں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے اپلیکیشنس چینجنگس آپ کی جو الاسٹک والیوم میں ہے وہ ساری کے ساری جو ہے وہ کریٹ، بیک اپ اور ای بی ایس اسنیپ شاٹس، یہ ساری چیزیں آٹومیشن اسنیپ شاٹ پہ مینیج ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے لائف سائیکل مینیجر میں، اور اس کی جو ہے وہ زیرو کاسٹ ہے۔ ورچولی انلمیٹیڈ اسکیل جو ہیں وہ اس کے بلٹ آپ کی ایپ پہ ہوتی ہے۔ 1 GB لیٹس سپوز آپ کا اسکیل ہے، وہ پیٹا بائٹس اور فیو کلکس میں جو ہے آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے، اور اس کو ریسٹور نیو والیوم ریپڈلی آپ کو بیک اپ اس کا دے رہا ہوتا ہے۔ ایکسیس جو ہے آپ کی ای بی ایس والیومز میں وہ آپ کو اے ڈبلیو ایس آئمس کے تھرو ہی ایکسیس ہو رہی ہوتی ہے، جو آپ نے بیک اینڈ پہ اپنے پالیسی جو ڈیفائن کی ہوتی ہے۔ ای بی ایس جو بلڈ کرتا ہے آپ کا ڈیٹا کمپلائنس، اس میں انکرپٹیڈ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے اے ڈبلیو ایس کے یوزرز کا جو سنگل سیٹنگز ہوتی ہیں۔ ڈیٹا ایٹ ریسٹ جو ہے آپ کا ڈیٹا ان ٹرانزسٹ ایپ جو ہے وہ آپ کی آل والیوم بیک اپس کے تھرو آپ کی پروٹیکٹیڈ ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے ای بی ایس انکرپشن جو ہے وہ آل والیوم پہ چل رہی ہوتی ہے، اور بلٹ ان کی مینجمنٹ انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ ڈپلائی ہوتا ہے۔ جو زیرو امپیکٹ ہے آپ کا جو ہے آن پرفارمنس، وہ ڈیفینیٹلی اس پہ امپیکٹ کرتا ہے، اور اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے یہ تھی جی آج ہمارے اس کے بینیفٹ ہم نے پڑھے، اور ای بی ایس کے اس میں نیکسٹ ہم اس کا جو ہے وہ ٹائپس، والیوم ٹائپس جو ہیں اس کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں۔ جو والیوم اس کے ٹائپس ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جنرل پرپس ایس ایس ڈی ہے، جو آپ کی سنگل ڈیجٹ ملی سیکنڈ لیٹنسی میں آ رہی ہوتی ہیں۔ سنگل ڈیجٹ ملی سیکنڈ لیٹنسی وہ 3 آئی پی ایس پر جی بی جو ہے وہ برسٹ اس کا 3000 آئی او پیز جو ہوتے ہیں، اور جو ہے آپ کا میکسیمم جو آپ کو لوڈ کرتا ہے اس کا وہ آئی او پیز وہ والیوم ہے 16000 آئی او پیز، اور 250 ایم بی پر سیکنڈ کے حساب سے اس کا تھرو پٹ پر والیوم جو ہے وہ آپ کا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ بیس لائن اور برسٹ جو ہیں آپ کے وہ سنگل ڈیجٹ ملی اسٹور لیٹنسی جو ہے وہ جی پی 3 جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک اپ گریڈڈ ورژن ہے اس کا، تو اس میں آپ کو 1000 ایم بی پر سیکنڈ جو ہے وہ تھرو پٹ آپ کو دے رہا ہوتا ہے، اس سے 4 گنا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ والیوم سائز اس میں 1 جی بی سے 16 جی ٹی بی تک جو ہے وہ اویلیبل ہے۔
جو آپ کا پروویژنل آئی او پیز ایس ایس ڈی ہے اس میں دیکھتے ہیں پرفارمنس کیا ہوتی ہے آپ کی. وہ آئی او پیز جو ہیں آپ کے میکسیمم اس میں 4x ایکسیڈ کر جاتے ہیں. آپ کے 60,000 آپ کے آئی او پیز تھے، اس کو آپ نے 4 سے ملٹیپلائی کیا تو 64 آپ کے آ جائیں گے. اس کا جو تھرو پٹ والیوم ہے وہ سیم ہے، لیکن اس کے میکسیمم جو ہیں آئی پیز وہ ایس ایس ڈی کے زیادہ ہو جائیں گے. سنگل ڈیجٹ جو ہیں آپ کے ملی سیکنڈ لیٹنسی جو ہے وہ سنگل پہ ہوتی ہے، اور جو ڈیوریبلٹی ہے اس کی وہ 110% جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے آپ کی. اور جو ہے سب سے جو ہے بلاک ایکسپریس جو ہے اس میں آپ کا ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو 4x پلس انکریز کر کے جو ہے وہ چلی ہوتی ہے. تھرو پٹ آپٹیمائز جو ہے وہ ایچ ایس ڈی جو ہے اس میں آپ کو 40 MB پر سیکنڈ پر ٹی بی، اور برسٹ اس کا 250 MBPS ہے، اور 500 MB اس کی ہے، اور 500 آئی او پیز جو ہیں وہ اس کے اویلیبل ہوتے ہیں. SC1 جو ہے اس میں آپ کا برسٹ سائز جو ہے 80 MB پہ چلا جاتا ہے، اور یہ تھوڑا لو کاسٹ بھی لو ہے، اور اس کے جو ہے پرفارمنس بھی جو ہے، اور 250 جو ہے تھرو پٹ اس کی MB ہوتی ہے. 250 جو ہے آپ کی آئی پیز جو ہے وہ میکسیمم پرووائڈ کرتا ہے، اور 500 GB سے لے کے 16 TB تک جو ہے وہ اس کا والیوم اویلیبل ہے ہمیں. جی تو یہ تھے ہمارے اس کے والیومس کی ٹائپس، اور اس کا کمپیریزن ہم نے کیا کہ کون سا والیوم ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا. ہائی پرفارمنس کے لیے ڈیفینیٹلی آئی او ایس بلاک ایکسپریس جو ہے وہ، لیکن کاسٹ بھی اس کی اسی حساب سے ہوگی. اگر آپ کو ہائی لیول کی پرفارمنس چاہیے، ہائی لیول کی اپلیکیشنس ہیں آپ کی، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ہائی پرفارمنس والیوم جو ہے وہ چاہیے ہوگا. آج ہم نے جو ہے یہ اوور ویوز انفراسٹرکچر اوور ویو دیکھا گلوبل، اور گلوبل کے بینیفٹس دیکھے ہم نے. EC2 کا اوور ویو، اسٹوریج نیٹ ورکنگ، اور EBS کا اوور ویو، فیچرز، بینیفٹس، اور اس کے والیوم کی ٹائپ کی کمپیریزن دیکھا ہم نے. تو تھینک یو فار واچنگ. نیکسٹ لیکچر میں ہم ملتے ہیں انشاءاللہ. پریکٹس کے ساتھ ہم ان چیزوں کو جو ہے پراپر مینیج کریں گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.